بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی درس قرآن کے حوالے سے، اور اس میں عنوان یہ تھا منتخب آیات پر درس دیا جائے، تو ان میں سورہ اسراء تک بات ہو چکی تھی۔ سورہ اسراء میں ابتدائی جو 2 آیات ہیں، اس میں واقع معراج کا تذکرہ ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 1 اور 2 میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ان 2 آیات کے ضمن میں واقع معراج کو تفصیلی طور پر بیان کیا جائے، اور یہ واقعہ جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا، اور اس واقعے میں آغاز کہاں سے ہوا اور انتہا کہاں پر ہوئی، اور اس واقعے کے دوران اہم جو اسباق ہیں ان کا تذکرہ، اور جو جنت کے آپ نے مناظر دیکھے ان کا تذکرہ، اور اس واقعے میں کیا کیا عبرت کے پہلو ہیں، حکمت کی کون سی باتیں ہیں، ان کا تذکرہ بھی اگر ہو جائے تو امید ہے انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور اس دوران امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے چراغ کی روشنی کے نام سے، تو اس میں انہوں نے واقع معراج اور اس پر ہونے والے اشکالات کے جوابات بھی دیے ہیں، تو اگر وہ بھی ساتھ مطالعے میں ہو تو امید ہے کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح مفسرین میں زیادہ تفصیلی بحث یہاں پر کی ہے، تفسیر کبیر اور پھر قرطبی، تو اگر ان دونوں کو بھی ساتھ مطالعے میں رکھا جائے، کبیر اور قرطبی کو، اور ان کی روشنی میں اس واقعے کو بیان کیا جائے، تو امید ہے کافی چیزیں انسان کے سامنے آئیں گی۔ اور اردو تفاسیر میں تفسیر کاندیلوی کو اور تفسیر معارف القرآن کو۔ اس کے بعد سورہ اسراء میں یہ 2 رکوع بڑے اہم ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 41 تک، ان 2 رکوع میں معاشرتی اہم احکامات کا تذکرہ ہے، یعنی اصلاح معاشرہ سے متعلق جتنی بھی ضروری اور اہم ہدایات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 رکوع میں بیان فرما دی ہیں۔ تو اس کو اگر مطالعے میں رکھا جائے اور پھر ساتھ اگر اس کا درس ہو تو بڑی اہم باتیں ہیں۔ اس میں جہاں توحید کا تذکرہ ہے، لا تجعل مع اللہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بڑھاپے میں خاص طور پہ تذکرہ ہے۔ پھر آگے انفاق فی سبیل اللہ ہے، فضول خرچی سے روکا گیا ہے، نہ بہت زیادہ خرچ کی طرف رغبت دلائی گئی ہے کہ جس سے انسان بالکل مفلس ہو، اور نہ بالکل تنگ دستی میں ہو۔ اسی طرح سورہ اسراء آیت نمبر 77 تا 84، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، اس رکوع میں بھی بڑے اہم احکامات ہیں، خاص طور میں نماز کے احکامات ہیں کہ نماز کس موقع پر ہے، اور نماز کے اوقات کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے، 5 نمازوں کا تذکرہ ہے اشارتاً۔ اور دوسری اہم ہدایت اس میں ہے قرآن الفجر میں، کہ فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ ہو، یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، تو چونکہ سناٹا بھی ہے، خاموشی بھی ہے، اور انسان صبح کے وقت سننا بھی چاہتا ہے، تو معلوم ہوا ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تیسرا اہم حکم جس پہ زیادہ تفصیلی بات کی جائے وہ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تہجد کی نماز۔ اور پھر چوتھا اہم حکم عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، مقام محمود کی تشریح، کہ مقام محمود کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اور وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، آپ کا واقع ہجرت ہے کہ یا اللہ میرا مکہ سے نکلنا یہ بھی سچائی والا ہو، اور میرا مدینہ میں داخل ہونا یہ بھی سچائی پر مبنی ہو۔ اس لیے جب آدمی ہجرت کرے اور اس آیت کو پڑھ لے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے، اس کی ابتدائی 2 آیات بڑی اہم ہیں، آیت نمبر 85-86، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ مشرکین کے 3 سوال تھے جو ان کو یہودیوں نے بتائے تھے کہ آپ پیغمبر آخر الزمان سے یہ 3 باتیں پوچھو، ایک روح کے بارے میں، نمبر 2 ذوالقرنین کے بارے میں، اور نمبر 3 اصحاب کہف کے بارے میں۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً ان تینوں واقعات کو تفصیل سے بیان کیا، تو اس لیے ان تینوں واقعات کو ایک ایک درس میں بیان کرنا چاہیے۔ آگے بات آ رہی ہے اصحاب کہف کا پورا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، اور اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف میں مکمل درس دینا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس سورت کی پوری تفسیر مطالعہ کر لینے کے بعد اپنے الفاظ میں خلاصہ بیان کیے جائے، اور جہاں کوئی اہم ہو وہاں آیت ساتھ مناسبت سے پڑھ لی جائے۔ ان کے دعوے توحید کا تذکرہ، نوجوان تھے ان کی جوانی کا ذکر، اور ان کا غار میں پناہ پکڑنا، ان کی گفتگو، کتنے سال ٹھہرے، تو اس ضمن میں کرامات کا تذکرہ کہ اللہ نے ان کو 309 سال تک غار میں ٹھہرایا، تو یہ ان کی کرامت تھی، تو اس کا تذکرہ بھی ضمناً آ جائے۔ قرآن کریم میں 3 کرامات ہیں، ایک یہ کرامت ہے، ایک حضرت مریم کی، اور ایک سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے آصف بن برخیہ، کہ وہ پلک جھپکتے ہی وہ تخت کو لے کر آئے تھے۔ اس طرح سورہ کہف میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یہ آیت نمبر 68 سے آیت نمبر 28 سے 31 ہے۔ آیت نمبر 28 سے 31، اس میں یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی، یہ بڑی اہم احکامات پر مشتمل ہے۔ اس میں جب بھی ممکن ہو جمعے کا بیان یا درس اس آیت کی روشنی میں ضرور دیا جائے۔ اس میں پہلی ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمائی گئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ اپنے آپ کو روک کے رکھو ان کے ساتھ جو اللہ کو صبح بھی یاد کرتے ہیں شام بھی، یعنی صحابہ اکرام۔ صحابہ کے ساتھ اپنے آپ کو روک کے رکھو، جمع کے رکھو، صحابہ کی عظمت پتہ چلی۔ نمبر 2، صحابہ کا وصف پتہ چلا، صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نمبر 3، یریدون وجہہ، وہ اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اور نمبر 4، ولا تعد عیناک عنہم، آپ کی آنکھیں ان سے تجاوز نہ کریں، یعنی آپ کی نظریں مکمل ان پر ہوں، آپ کی توجہات انہی پر ہوں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کہ آپ دنیا کی زیب و زینت چاہ رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چاہا، مقصد آپ کا تھا یہ بڑے بڑے کفار ایمان لے کر آ جائیں، تو اللہ رب العزت نے اس طرف توجہ یعنی آپ کو متوجہ فرمایا کہ آپ اپنی تمام تر توجہات صحابہ پہ رکھیں۔ اور یہ بڑی 2 اہم باتیں ہیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ اطاعت نہ کرو ان لوگوں کی جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا۔ بڑا اہم جملہ ہے، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کے دل کو اپنی یاد سے غافل کر دیتا ہے، پھر انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا، باقی سب چیزیں ہوتی ہیں، زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے عبادت اللہ کی توفیق سے، کہ جو جملہ ہے نا، لا تطع من اغفلنا قلبہ، ہم نے غافل کیا، اور واتبع ہوا، اور جو دین سے دور ہوتا ہے اس میں دوسری چیز کیا ہوتی ہے، خواہشات پہ چلنا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خواہشات پہ چلنے والے ہیں، اس لیے ان کا معاملہ حد سے بڑا۔ اگلی 2 آیات میں جنت، جہنم اور ان کے انعامات کا تذکرہ۔ پھر سورہ کہف میں آیت نمبر 22، 23، 24، 25، ان میں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، یہاں واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور یہ واقعہ بھی بڑا اہم واقعہ ہے، 2 باغات والا واقعہ، کہ کھجور کا باغ اور انگور کا باغ۔ تو یہ واقعے کا تذکرہ ہو، قدردانی والے کا ذکر، ناشکری جس نے کی اللہ نے ان کو کیا عذاب دیا، تو اس واقعے کا اگر تذکرہ ہو یہ بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، آیت نمبر 46 اور 47، مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، اور باقیات الصالحات یہ بہتر ہے تیرے رب کے ہاں ثواب میں اور امید کے اعتبار سے۔ اب باقیات الصالحات سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں چونکہ شارحین کی متعدد تشریحات ہیں، زیادہ تشریح یہی ہے، ایسا عمل جو باقی رہنے والا ہو، صدقہ جاریہ، تو انسان ایسا صدقہ جاریہ کر کے جائے جو اللہ کے ہاں بہتر ہو اور اس کا ثواب اس کو ملتا رہے، تو وہ اس مال اور اولاد سے بہتر ہے۔ مال اولاد تو ختم ہو جائیں گی لیکن صدقہ جاریہ باقی رہے گا، تو اس کی تشریح ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 آیتیں جو اگلی ہیں، آیت نمبر 49، 50، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب انسان کے نامہ اعمال کو رکھا جائے گا تو مجرم لوگ اس وقت ڈر رہے ہوں گے، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها،
کہ اس نامہ اعمال نے نہ تو چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا، مگر سب کو شمار کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے گناہ کی دو قسمیں ہیں، بعض چھوٹے ہیں بعض بڑے، اور یہ بھی معلوم ہوا کوئی گناہ اللہ رب العزت سے مخفی نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا احصاہا سے کہ ہر چیز کو فرشتے گن گن کر محفوظ کر رہے ہیں، کوئی چیز کوئی عمل انسان کا مخفی نہیں ہے، اور وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضر، اپنے ہر عمل کو سامنے پائیں گے، معلوم ہوا کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی۔ تو یہاں تذکرہ خاص طور پہ اس کا ہو کہ انسان کا ہر عمل کا آگے محاسبہ ہونے والے۔ پھر سورہ کہف میں یہ جو دو رکوع ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 82 تک حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس واقعے کو بیان کیا جائے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 96 تک ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ ذوالقرنین کون تھے اور کہاں کہاں گئے اور انہوں نے کتنے سفر کیے، اور پھر انہوں نے جو یاجوج ماجوج جو آ کر فساد کرتے تھے تو انہوں نے ایک بند قائم کیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور وہ بند کیسے قائم کیا گیا، اس پہ درس ہو۔ پھر آگے سورہ مریم میں جو پہلا رکوع ہے اس کا درس ہونا چاہیے، اس میں خاص طور پہ حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کا بیان ہے، اور ان کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ مجھے وارث عطا فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، یعنی بیٹا۔ تو اللہ نے یحییٰ عطا کیا۔ معلوم ہوا وارث اس لیے نہیں مانگنا چاہیے کہ وہ میری دولت کا وارث ہو، میرے پیسوں کا وارث ہو، وارث اس لیے مانگنا چاہیے کہ وہ اس کے اعمال کا وارث ہو۔ پھر اگلا رکوع ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس پورے رکوع میں حضرت مریم کا واقعہ ہے، تو اگر اس واقعے کو تفصیلاً بیان کیا جائے اس کے ضمن میں، جہاں کرامات کا تذکرہ وہیں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، بغیر باپ کے پیدا ہونا اور ان کے معجزات کا ذکر ہے۔ اس سے اگلا رکوع وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے ساتھ گفتگو ہے کہ والد کافر اور مشرک ہے اور اس کی گفتگو کتنی سخت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا انداز کتنا مصلحانہ ہے اور کتنی نرمی سے اور محبت سے گفتگو ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ابتدائی جو پہلا رکوع ہے اس میں اللہ رب العزت کی ذات، صفات، انعامات، کائنات کی تخلیق اور اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ تو اگر ان آیات کو ساتھ ساتھ پڑھا جائے اور ان کی روشنی میں تفسیر کی جائے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ پھر آگے تک یہ واقعہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو ابتدائی ان 5 آیات کی پہلے تفسیر ہو، قال رب اشرح لی، آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 32 تک، پھر اس کے بعد آنے والے واقعے کا تذکرہ اجمالاً ہو۔ سورہ طٰہٰ میں آگے تذکرہ ہے سامری کا، آیت نمبر 85 سے لے کر آیت نمبر 98 تک۔ تو سامری کا تذکرہ، اور سامری نے جو بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، کس طرح گمراہ کیا، اور یہ بت پرستی، اور اسی طرح جو ہندوؤں کے اندر آج تک ایک عمل چلا آ رہا ہے کہ گائے کی عبادت کرنا، بچڑے کی عبادت کرنا، یہ کس طرح عبادت شروع ہوئی، اس پس منظر میں تفصیل قرطبی میں ہے۔ قرطبی نے سامری کے متعلق تمام تفصیلات لکھی ہیں۔ یہ سامری وہی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور ہی میں یہ بھی پیدا ہوا، لیکن اس کی پرورش کی تھی جبرائیل علیہ السلام نے، اور موسیٰ علیہ السلام کی نشو و نما ہوئی نمرود و فرعون کے گھر میں۔ تو عجیب بات ہے کہ سامری جس کی پرورش جبرائیل علیہ السلام نے کی وہ تو کافر ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام جن کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی وہ وقت کے پیغمبر بنے۔ تو یہ واقعہ تفسیر حدائق الروح والریحان میں بھی ہے، اور اسی طرح صف تفاسیر میں بھی ہے، اور دیگر تفاسیر والوں نے بھی اس کو لکھا۔ جب یہ پیدا ہوا تھا اس کا نام بھی موسیٰ تھا، ایک تو موسیٰ بن ظفر، ایک موسیٰ بن عمران ہے، تو اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ اس کی والدہ نے صرف اس وجہ سے کہ کہیں اس کو فرعون قتل نہ کر دے، اس نے اس کو غار میں رکھا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، اس کو 2 انگلیاں، ایک انگلی میں دودھ ہوتا ہے ایک میں شہد، اس کو چٹاتے تھے، تو اب یہ چاٹ کے بڑا ہوا، اور لیکن یہی سرکش بن گیا۔ اس سے معلوم ہوا اصل چیز ہدایت وہی نیک بختی اور بدبختی جو اللہ کی طرف سے طے ہے۔
سورہ طٰہٰ کی آخری رکوع میں 3 آیات ہیں۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، آیت نمبر 130، 131، 132۔ اس میں بھی بڑے اہم احکامات ہیں۔ ایک تو طلوع شمس سے پہلے، غروب شمس سے پہلے عبادت کے تذکرہ ہے، خاص طور پہ یہ 2 عبادات فجر اور عصر کی نماز اس کے اہتمام کی طرف ہے۔ ومن آناء اللیل کے اندر مغرب اور عشاء کی نمازوں کا تذکرہ ہے اور تسبیح کا۔ اور ولا تمدن عینیک، اس میں دنیا کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے، مال و متاع کی طرف نہ ہو، یہ صرف دنیا کی زیب و زینت ہے۔ اور وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ میں حکم ہے کہ صرف نماز پہ خود نہیں آنا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے، اور ان کو بھی صرف جمعے کا نہیں بلکہ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ان کو بھی جمع کے رکھنا ہے۔ اور جب نماز آئے گی زندگی میں تو لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، نماز کے ذریعے ہم تمہیں رزق دیں گے۔ تو رزق میں برکت کس سے آئے گی؟ نماز سے آئے گی۔ اللہ نے نماز کو رزق کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا، ایک نماز، ایک تقوی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ تو تقوی کے ساتھ برکت ہے، نماز کے ساتھ ہے۔ آج تعویذ تو بڑے بڑے رکھ دیتے ہیں، دکانوں میں بھی لگا لیتے ہیں، بڑی بڑی فریمیں بھی لگا لیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، قرآن بھی رکھا ہوا ہے، لیکن نہ تلاوت ہے نہ نماز ہے، اس لیے برکت نہیں ہے۔ سورہ انبیاء میں پہلے پاؤں کے پاس وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قبل، آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 72 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 واقعات کا تذکرہ ہے۔ ایک ان کا واقعہ کہ انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا، اور دوسرا واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے بالکل ٹھنڈا کر دیا۔ تو یہ 2 واقعات بڑے اہم ہیں، ان میں ان کا تذکرہ کیا جائے اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ان پہلوؤں کو بیان کیا جائے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 83-84، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ، ان پر آنے والی جو بہت بڑی آزمائش تھی کہ بیٹوں کا بھی انتقال ہو گیا، بچوں کا بھی، مال کا بھی، اور جسم پر بیماریاں بھی لگ گئیں، اور پھر 17 سال کے بعد اللہ نے ان کو صحت عطا فرمائی۔ تو اس ذیل میں کہ انسان پر جب کوئی مصیبت تکلیف آئے تو وہ رجوع اللہ کرے۔ ہم پر اتنے مصائب نہیں آئے جتنے حضرت ایوب علیہ السلام پر آئے، اور جب صبر کیا تو اللہ نے بہترین بدلہ کیا دیا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، ہم نے تکلیف کو دور کیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، ہم نے وہی اہل و عیال بھی ان کو عطا کر دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اسی کے مثل اور بھی عطا کر دی، یعنی جتنے بچے تھے اللہ نے اس سے ڈبل ان کو عطا کر دیے، مال میں بھی خوب برکتیں عطا فرما دی۔ اس کے بعد آیت نمبر 87-88 حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا۔ اس میں یونس علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کیا جائے اور اللہ رب العزت کو ان کا پکارنا، اور خاص طور پہ یہ دعا اور اس کی فضیلت جو حدیث میں آئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اللہ رب العزت نے جو اگلے جملے میں ارشاد فرمایا، جیسے ہم نے ان کی تکلیف دور کی، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنَ الْغَمِّ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی نجات بھی اسی طرح ہوگی، یعنی جب بھی وہ یہ مشکل میں کلمہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی نجات بھی اسی طرح کرے گا۔ اس سے اگلی 2 آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ، تو یہ تینوں واقعات تسلسل کے ساتھ ہیں، ممکن ہو تو ایک درس میں بیان ہو سکتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کی یہ اہم دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھے تنہا نہ کر۔ اس لیے جس کی اولاد نہ ہو وہ اس آیت کو صبح و شام 41 دفعہ پڑھے، 21 دن تک اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور اولاد اللہ نیک دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ اس کے بعد سورہ حج کی یہ جو ابتدائی 3 آیات ہیں، ان میں خاص طور پہ واقع قیامت کا تذکرہ ہے اور قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں ان آیات کو لے کر، اور اسی طرح سورہ حاقہ کی، سورہ عبسہ کی، سورہ نازعات کی، سورہ قارعہ کی آیات کو لے کر، اور انفطار اور تکویر، ان آیات کو لے کر قیامت اور وقوع قیامت کے وقت اس کی ہولناکیوں کو بیان کیا جائے۔
کہ قیامت کا واقعہ کوئی اہم واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ اس واقعے کے وقت کیا کیا چیزیں نمودار ہوں گی ان کا تذکرہ قرآن کی روشنی میں ہو۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، آیت نمبر یہ 5 اور 6 ہے، اس میں انسان کی پیدائش تخلیق کا تذکرہ ہے کہ انسان کس طرح پیدا ہوتا ہے، پہلے نطفہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر اللہ اس پہ روح ڈالتا ہے، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھاتا ہے، پھر اس کے بعد انسان جب دنیا میں آتا ہے اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا بچپن تک پہنچا، پھر آگے جوانی تک، یا جوانی سے پہلے ہی انتقال کر گیا، اور یا بڑھاپا، اور پھر بڑھاپے میں بعض ارذل عمر تک جاتے ہیں، وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ۔ امام اکرمہ کہتے ہیں کہ جو علماء ہوتے ہیں اللہ ان کو ارذل عمر سے بچاتا ہے۔ علماء جو ہے نا، ارذل عمر وہ ایک انسان کو کچھ پتہ نہ رہے، جاننے کے باوجود بھی کچھ یاد نہ رہے، اور اس کا حافظہ بیکار ہو جائے، اور اس کی عادات بچوں کی طرح ہو جائیں، بالکل ایسا علماء میں نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی ان پر خصوصی نصرت اور مدد ہوتی ہے، جتنا وقت بڑھتا ہے ان کی عزت بھی بڑھ جاتی ہے، ان کا حافظہ بھی تیز ہو جاتا ہے، اعمال میں توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 72، 73، 74۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان آیات کے ذیل میں توحید کا تذکرہ، توحید کا تذکرہ اور شرک کی نفی، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو۔ خاص طور پہ اللہ رب العزت نے جو جملہ ارشاد فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ سورہ مومنون میں جو پہلا رکوع ہے اس میں مومنین کے 7 اوصاف ہیں، قد افلح المؤمنون میں مومنین کے اوصاف 7 ہیں، ان کا تذکرہ۔ تو ایک درس میں نے اس پہ دیا تھا کہ قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں کامیاب انسان کے 30 اعمال و اوصاف، یعنی لفظ افلح، یفلح، مفلحون، فائزون کہاں کہاں استعمال ہوا ہے اور کن کن اوصاف پہ استعمال ہوا ہے، تو یہ 30 ہے۔ تو اگر ممکن ہو تو نصوص کی روشنی میں کامیاب انسان کے 30 اعمال و اوصاف، تو اس میں ہر ایک کے ساتھ نص موجود ہے، امید ہے انشاءاللہ اس سے فائدہ کافی ہوگا۔ 30 کی 30 اہم باتیں نصوص میں آئی ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 56 سے لے کر آیت نمبر 61 تک، نصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، یہ مومنین کے اوصاف ہیں، مومنین کے اوصاف 5۔ سورہ نور میں کا اگر درس مکمل صورت کا ہی ہو تو بہت فائدہ ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر خواتین میں بھی موقع ملے تو سورہ نساء اور سورہ نور اور سورہ حجرات، یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں ایسے احکامات ہیں جو خاص طور پہ عورتوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں اور ساتھ مردوں کے لیے بھی ہیں۔ سورہ نور کے اندر چونکہ حیا، پاک دامنی، عفت، عصمت، پردے کے احکامات، ام المومنین حضرت عائشہ کا واقعہ، حد قذف اور مسئلہ لعان، اور اسی طرح شرب خمر کا تذکرہ ضمناً، اور حد زنا کا تذکرہ، شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو ان کی تفصیلات بیان کی جائیں، تو اگر اس صورت کا مکمل درس دیا جائے تو اس سے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو حیا اور پاک دامنی، نمبر 2 شریعت کے جو حدود ہیں اور ان حدود کے بارے میں اطمینان قلب کہ یہ سارے حدود قرآن کریم نے بیان کیے ہیں اور ان کی حکمتیں سامنے آتی ہیں، اور نمبر 3 معاشرتی زندگی میں اصلاح ہوتی ہے۔ اس میں جب قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ جو 2 آیات ہیں، آیت نمبر 30 اور 31 اس میں پردے کے احکامات ہیں، اس لیے ان کا درس بڑی اہمیت سے دیا جائے، جمعے میں بھی بیان کیا جائے کہ دیکھیں نماز فرض ہے، اللہ نے اتنی تفصیل نہیں بیان کی، روزہ زکوٰۃ فرض ہیں، لیکن پردے کے تمام تفصیلی احکام، کس سے پردہ ہے کس سے پردہ نہیں ہے، سب رشتے گنوائے، ہر ایک رشتہ گنوایا، اس سے پردہ نہیں ہے، اس سے پردہ نہیں ہے، اس سے پردہ نہیں ہے،
اور فلاں فلاں سے پردہ ہے، ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آبائی بعولتہن او ابنائہن۔ دو قرآن کریم کے دو احکامات، ایک میراث اور ایک پردہ، جس کو قرآن نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور دونوں میں آج کل غفلت ہے، میراث میں بھی اور پردے میں بھی، حالانکہ ان دونوں کو بڑی تفصیل سے سورہ نساء مکمل آپ دیکھیں، ایک رکوع میراث کے احکامات ہیں، اور یہاں بھی سورہ نور میں بھی پردے کے بڑے تفصیلی احکامات ہیں۔ اس کے بعد سورہ فرقان میں یہ رکوع بڑی اہمیت کا حامل ہے، وعباد الرحمن، اس میں 13 اوصاف ہیں۔ تو اگر یہ انسان ایک درس میں یا دو درس میں ہر وصف پر تفصیلی بات کرتا رہے، اور اس میں تفسیر قرطبی کو مطالعے میں رکھے، اور اردو میں معارف القرآن کو مطالعے میں رکھے، تفسیر قرطبی نے ہر وصف کو الگ الگ نہایت اچھے اسلوب میں اور تشریح اور تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ عباد الرحمن کے 13 اوصاف، تو اس میں ترغیب یہ دی جائے اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف کون سے ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں، تو آج قرآن کی روشنی میں ان اوصاف کا تذکرہ ہوگا۔ اس کے بعد سورہ آگے نمل میں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یہ آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 44 تک یہ دو رکوع بنتے ہیں، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے تفصیلاً، اور اسی طرح ملکہ سبا کا تذکرہ ہے، درمیان میں ہدہد کا ذکر ہے، اور اس کے تخت کا تذکرہ ہے۔ تو یہ پورا واقعہ اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو عوام کی توجہ بھی اس میں زیادہ رہتی ہے، اور درمیان واقعے میں بہت سی عبرت کی نئی باتیں، اہم باتیں بھی سامنے آتی ہیں۔ سورہ نمل امن خلق السماوات والارض، آیت نمبر 60 سے لے کر یہ آیت نمبر 65 تک، اس میں اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اور توحید کا تذکرہ ہے، اور بڑے جامع الفاظ میں ہوا ہے۔ اگر ان آیات کو ساتھ ساتھ پڑھ کر درس دیں تو عوام پر توحید کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، چونکہ ہر آیت میں امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، پانی کس نے اتارا، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، تو ہر حکم کو قرآن کریم نے بڑے دو ٹوک واضح اور جامع الفاظ میں بیان کیے۔ پھر سورہ قصص کا میں جو پہلا اور دوسرا رکوع ہے، اس میں واقعہ بیان کیے جائے اور مناسبت سے ساتھ آیات پڑھ کر ان کی تفسیر بھی بیان کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس میں پیدائش کا واقعہ، اور پھر انہیں ایک صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دینا، اور پھر اللہ رب العزت کا انہیں واپس لوٹا دینا۔ اور اگلے رکوع میں وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 28 تک، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تھے، اور وہاں شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلانا، اور ان کے بعد پھر وہاں رشتے کا ہونا ٹھہرنا، یہ واقعہ بیان ہو۔ سورہ قصص آیت نمبر 76 77 78، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون کون تھا، اور اس کے پاس خزانہ کتنا تھا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام کیا لگایا تھا، اور اللہ نے اس کو عذاب کیوں دیا تھا، اور اس کو زمین میں زندہ اس کے خزانوں کے ساتھ کیوں دھنسایا گیا، یہ تفصیلات بیان۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 14 15، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ، اور اس کے لیے ان کی قربانیاں کہ 950 سال دعوت دی۔ تو اس پہ فکر مند کیا جائے، آج کون ہے جس نے اپنی زندگی کے 10 دن بھی دعوت میں گزارے ہوں؟
اور انہوں نے اپنی زندگی کے 950 سال گزارے اور آنے والی آزمائشیں تکالیف پہ صبر۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 28، 29، 30۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جو گناہ تھا وہ ہم جنس پرستی کا، لواطت کا گناہ تھا، تو قرآن کریم نے اس کو یہاں بیان کیا اور اس گناہ کی قباحتیں بیان کی جائیں، اس سے ہونے والے اخروی نقصانات کے ساتھ ساتھ دنیاوی نقصانات کا تذکرہ، اور اس پر جو وعیدیں حدیث میں آئی ہیں ان وعیدوں کا تذکرہ۔ سورہ عنکبوت اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ آیت نمبر 45۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہاں بات نماز پر تفصیلاً ہونی چاہیے کہ نماز انسان کو ہر بے حیائی برائی سے روک رہی ہے۔ نماز کے فوائد، نماز کے فوائد قرآن کی روشنی میں کیا ہیں، احادیثوں کی روشنی میں کیا ہیں، اور حضرات سلف کا نماز کا اہتمام کتنا تھا۔ اس پر جو آج کل وہ واٹس ایپ پہ ہر ہفتے تحریری بیان چلتا ہے، اس میں 3 بیانات تحریری چلے ہیں نماز کے بارے میں۔ تو پہلا بیان اس میں تھا نماز کا مقام مرتبہ اور نماز کی اہمیت حضرات سلف کے ہاں کیا ہے۔ پھر دوسرا تھا تقریباً 40 صفحات میں نماز میں خشوع خضوع کی اہمیت اور اسلاف امت کی خشوع خضوع کے واقعات، اور تیسرا تھا نماز میں تکبیر اولیٰ کی اہمیت اور حضرات سلف کے تکبیر اولیٰ کے واقعات۔ تو اگر یہ واقعات ساتھ ضمناً بیان کر دیے جائیں تو عوام کی دلچسپی بھی بڑھ جاتی ہے، عمل کی طرف شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ سورہ روم کی ابتدائی آیات، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض۔ یہاں خاص طور پہ جنگ بدر کا تذکرہ ہے اور اسی طرح فتح کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح آئی بدر کے موقع پر بھی، اور اللہ نے کس طرح مسلمانوں کو غلبہ دیا روم اور فارس کے مقابلے میں، حالانکہ وہ سپر طاقتیں تھیں۔ تو یہاں اعمال کا توکل کا تذکرہ۔ سورہ روم میں یہ ایک مکمل رکوع ہے جس میں اللہ رب العزت کے انعامات اور تخلیق کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 20 سے لے کر سورہ روم آیت نمبر 20 تا 27۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ تو یہ بڑا اہم رکوع ہے، اس میں اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق کا اور اپنی بڑی اہم یعنی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ 20 تا 27۔ سورہ روم آیت نمبر 27، 28، 29۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے رزق کی بات کی ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تنگ دے اور کم دے، اور رزق کے مصارف بیان کیے، فآت ذی القربى حقہ والمسکین، اور رزق حلال کا تذکرہ کیا ہے اور سود سے خاص طور پہ روکا ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ حلال مال کو اللہ بڑھاتا ہے، سود کو اللہ گھٹاتا ہے۔ تو اس ضمن میں رزق حلال اور اس کے فوائد پر بات ہو، حرام اور اس کے نقصانات پر، اور حلال میں برکت کے اور حرام میں قلت کے واقعات کا تذکرہ۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان میں یہ رکوع تو بڑی اہمیت کا حامل ہے جس پر تفصیلی بات ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 19 تک، 12 تا 19 یہ مکمل رکوع ہے جس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصائح کی ہیں۔ تو ان میں نصائح چونکہ عقائد کے اعتبار سے بھی ہیں، اعمال کے اعتبار سے بھی ہیں، معاشرت کے اعتبار سے بھی ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، نجی زندگی کے بارے میں بھی بات ہے، اور معاشرتی اور عمومی زندگی کی بات بھی ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 21 تک، یہ تقریباً 10 آیات بنتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اس میں بات ہوتی ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا ہے روح قبض کرنے کے لیے، کہ جہاں بھی انسان ہو وہ روح کے لیے مقرر ہے۔
تو اس پر انسان کی موت، اور جہاں موت لکھی ہے وہاں انسان پہنچ جاتا ہے، اس کے واقعات۔ اور ولو تری اذ المجرمون میں قیامت کے دن جب انسان کو پیش کیا جائے گا کفار اور مجرمین کو، ان کی حالت اور کیفیت، اور آگے خاص طور پہ تہجد، تتجافى جنوبا المضاجع، ایمان والوں کے پہلو اللہ سے کہ جو ہے وہ بستروں سے جدا ہو کر اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، وہ اللہ کو پکارتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا۔ سورہ احزاب کے 2 رکوع ہیں، یہ مکمل کا درس مشکل ہوگا، اس میں آدمی واقعے کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے اور جو آیات واقعے سے مناسبت سے ہیں ان کو ساتھ ساتھ پڑھ کر اس کی تشریح کی جائے۔ یعنی اس میں جنگ احزاب جس کو خندق کہتے ہیں، اس واقعے خندق کا تذکرہ ہو، اور اس میں منافقین کی حالت کیا تھی، مومنین کا کردار کیا تھا، اور اس میں مسلمانوں پر مصائب کتنے آئے کہ پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے، اور انہوں نے کیسی گہری خندق کھودی، اور اللہ نے پھر فتح کیسے دی، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے اس میں واقعات کون سے سامنے آئے۔ پھر سورہ احزاب، یہ آیت نمبر ہے 30 سے لے کر آیت نمبر 34 تک۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشہ، یہاں جہاں ازواج مطہرات کا تذکرہ کیا گیا وہیں ساتھ ساتھ ان کو چند احکامات دیے گئے، اس ضمن میں یہ تمام عورتوں کے لیے احکامات ہیں۔ مخاطب تو اگرچہ ازواج مطہرات ہیں، تمام عورتوں کو اس میں حکم ہے کہ جب غیر محرم سے بات کرنی ہو تو لہجے کے اندر لچک نہیں ہو، نرمی نہیں ہو، بلکہ لہجے میں شدت ہو، کہیں ایسا نہ ہو فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ اور حکم خاص طور پہ قرن فی بیوتکن، اور زیب و زینت سے منع کیا گیا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ تو کہیں خواتین میں درس کا موقع ہو، ان آیات کی روشنی میں درس دیا جائے۔ اس کے بعد ایک اگلی جو آیت ہے، یہ آیت نمبر ہے 25، اس میں 10 اوصاف ہیں، کہیں جمعے کا موقع ملے یا بیان کا تو 10 اوصاف ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات نمبر 1، والمومنین والمومنات 2، نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، والقانتین والقانتات، نمبر 3 فرما برداری، نمبر 4 والصادقین والصادقات سچائی، نمبر 5 والصابرین والصابرات صبر، نمبر 6 والخاشعین والخاشعات اللہ سے ڈرنے والے، نمبر 7 والمتصدقین والمتصدقات صدقہ دینے والے، نمبر 8 والصائمین والصائمات، نمبر 9 والحافظین فروجا والحافظات، نمبر 10 والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ ثمرہ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ کتنے اوصاف ہیں؟ دیکھ، اتنے موضوع میں نے آپ کو بتا دی۔ خطیب پریشان ہوتا ہے جمعے میں کس پہ بات کروں، تو یہ بڑا اہم عنوان ہے کہ مومنین کے اوصاف عشرہ کا بیان۔ اور دیکھیں یہ 10 اوصاف ایسے اہم ہیں، اللہ نے مردوں کو الگ خطاب کیا، عورتوں کو الگ خطاب کیا، ورنہ عمومی انداز قرآن کا یہ ہے، مردوں کو خطاب ہوتا ہے، عورتیں ضمناً اس میں شامل ہوتی ہیں، لیکن ان 10 اوصاف میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ضمناً شامل نہیں کیا، بلکہ ہر آیت میں مردوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی الگ الگ حکم دیے۔ اس کے بعد ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آیت نمبر 40، اس ضمن میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ ہو، چونکہ قرآن کریم کی بالکل واضح اور صریح آیت ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ختم نبوت کا تذکرہ قرآن کریم، احادیث اور سلف کے اقوال کی روشنی میں، اور جتنے منکرین آئے ہیں اور جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا بدبخت، ان کا تذکرہ بھی ہو۔ اس کے لیے اگر مطالعے میں رکھنا چاہیں تو ائمہ تلبیس کتاب ہے مولانا رفیق احمد دلاوری صاحب کی، تمام جتنے بھی جھوٹے آئے ہیں مدعیان نبوت سب کے حالات انہوں نے لکھے ہیں، مسیلمہ کذاب سے لے کر مسیلمہ قادیان تک، قادیانی تک سارے جھوٹے اس میں۔ ویسے کسی نے ایسی کتاب اس طرح اس سے پہلے نہیں لکھی۔ ائمہ تلبیس جو ان کی کتاب ہے، یہ مولانا رفیق احمد دلاوری کی، جتنی تفصیل کے ساتھ انہوں نے حالات لکھے ہیں، ایسی تفصیل آپ کو کسی عربی اردو کتاب میں یکجا نہیں ملے گی۔ مولانا رفیق احمد دلاوری، ان کی دوسری کتاب ہے رئیس قادیان، وہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے۔ رئیس قادیان، غلام احمد قادیانی کی پوری زندگی، بچپن سے لے کر موت تک، کیسا تھا، کہاں پڑھا، اس کا خاندان کیسا تھا،
اس کی زندگی کے جھوٹ کذب سب چیزیں جمع کی. رئیس قادیان، ان کی ایک سیرت کبریٰ، یہ لائبریری میں نے دیکھی، اگر یہ طبع ہو سیرت پر بہت اچھی کتاب ہے معلومات کے لحاظ سے، اور اس میں نئے نئے یعنی عنوانات ہیں، اور ان عنوانات کے تحت آپ کی سیرت کے نئے نئے پہلوؤں کو اجاگر کیا. سیرت کبریٰ ان کی ہے، اور رئیس قادیان ہے، اور ائمہ تلبیس ہے. اس کا اختصار بھی ہے نثار احمد فتحی کا 22 جھوٹے نبی، 22 جھوٹے نبی. تو انہوں نے اسی کتاب کا اختصار کیا ہے کہ جتنے بھی جھوٹے آئے ہیں مختصر تذکرہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی میں 30 فرمایا تھا کہ میرے 30 ایسے آئیں گے. تو 30 سے مراد یعنی جن کو ماننے والے زیادہ لوگ ہوں گے، جن کا تھوڑا اثر رسوخ ہوگا اور ان کا فتنہ زیادہ پھیلے گا، ایسے 30 ہوں گے. تو ان میں یہ بڑے بڑے جتنے جھوٹے آئے سب کے حالات آ